اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماندا بے شک میں اپنے محبوب دے درود بھیجنا، بے شک میں اپنے محبوب دے درود بھیجنا، تفسیری ترجمہ کر رہا بے شک میں اپنے محبوب دے درود بھیجنا، وَمَلَائِكَتَهُ میرے فرشتے بھی میرے نبی دے درود، میں بھی درود بھیجنا، میرے فرشتے بھی میرے نبی دے درود بھیج دے رہے۔ اگلے پاسے حکم فرما دیتا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے ہو میرے نبی دے تسی درود بھی بھیجیا جے اور سلام بھی بھیجیا جے۔ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو صلو علیہ وسلموا تسلیما، پہلا فرمایا درود بھیجیا جے، میرے یار دے سلام بھی بھیجیا جے۔ اور پھر سنو کائنات کے اندر جتنیاں بھی عبادات اللہ رب العزت کی طرفوں حکم نے، ہر عبادت کا ایک ٹائم ہے۔ نماز فرض 10 وقت پڑھ سکتے ہو؟ نہیں، 5 وقت۔ اور خود قرآن کے اندر پروردگار نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اسا نماز مومنہ دے فرض کی تھی وقتاں دے، اذا وقت مقرر ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والیو اساں تواڈے اوتے رمضان دے روزے فرض کیتے، معدود دن 29 یا 30، یعنی کہ روزے جڑے رب نے فرض کیتے نفلی روزے رکھے کوئی حرج نہیں، بڑے ثواب دا کام ہے، بڑے ثواب دا کام ہے۔ اور یہ جڑا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر آقا علیہ السلام کثرت نال روزے رکھتے سن، نفلی روزے دا کوئی حرج نہیں، جس وقت مرضی رکھ لو، لیکن رب نے جڑے فرض کیتے نے انہاں دا ایک وقت مقرر فرمایا ہے، حد رکھی ہے، وہ ایک مہینہ رمضان مبارک دا۔ اگر زکاة دینی ہوئے تو سال کے اندر ایک باری دینی ہے، آج فرض کیتا زندگی کے اندر ایک باری اس بندے دے جڑا صاحب استطاعت ہوئے، طاقت رکھدا ہوئے، جہاد فرض کیتا طاقتور ہوئے، صحت مند ہوئے، جے آرڈر آج اسلام دا حکمران ہوئے جے آکھے تو پھر مسلمانہ تے فرض ہو جاندی، ہر وقت ہر ٹائم جہاد فرض نہیں، ہر ٹائم نہیں، جدوں حکمران آکے اور جیڑی شریعت دے دائرے میں وہ مکمل ہو جاتے پھر حکم ہے جہاد کرو، اسلام دے واسطے لڑو۔ تو امام الانبیاء دی غلاموں عرض کرنا چاہنا رب دی ذات نے ہر عبادت دا ایک ٹائم مقرر فرمایا، ہر عبادت دا، لیکن جدو یار دے درود دی گل ہے رب دی ذات نے اس حد نہ ختم فرما چھڑیا، اس حد نہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم نہیں رکھیا، مطلقاً لفظ بولیا، ایسا جملہ بولیا کائنات والے ہو، رات ہوئے دن ہوئے، بیٹھے ہوئے کھلوتے ہو، جیڑے حال کے اندر بھی ہو، کوئی بھی ایسا ٹائم نہ ہوئے کہ تسی میرے محبوب نے درود پڑھی۔ درود ایسا عمل ہے کوئی پابندی نہیں، ہر حال کے اندر ستیاں اٹھیو درود پڑھو، سون لگیو درود پڑھو، ٹردے پھر دیو درود پڑھ دیو، جے بیٹھی ہو تاں بھی درود پڑھو، جے کھڑے ہو گئے تاں بھی درود پڑھو، کیونکہ میں آپ پڑھنا۔ پھر سنو امام الانبیاء علیہ غلاموں جتنیاں بھی عبادتاں نے، جتنیاں بھی پروردگار کی عبادتاں نے، انہاں دے اندر دو جز نے، ایک قبول ایک مردود۔ ہو سکتا ہے نماز پڑھیے اللہ قبول نہ فرماوے، سارے وجود دے اندر کوئی ایسا جرم ہوئے جدی وجہ نہ ساری نماز قبول نہ ہوئے، یا ساڈا رزق حرام ہوئے، ہو سکتا ہے ساری نماز قبول نہ ہوئے، یا کوئی ایسا رکن چھوڑ دئیے، ہو سکتا ہے ساری نماز قبول نہ ہوئے، روزے دا بھی یہ ہوئی حکم ہے، ہو سکتا ہے سارا دن پیاسے رہے یا بھوکے رہے یا رات مفعال لوگاں نال جیتا ہے، ساری ٹائم دے کھانا چھوڑے آئے، قبول ہوئے یا نہ
خانے کعبے دا طواف کیتا جاوے میرے محبوب علیہ السلام دے پاک روزے دے پہنچ جائیے حج کر کے واپس آ جائیے کوئی اتھارٹی کوئی پاور ایسی سے کوئی نہیں جنہوں پتا لگے کہ میرا حج قبول ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جاوے ہو سکتا ہے مردود ہو جاوے اگر جہاد کرنے والا مجاہد وہ دی نیت اخلاص والی نہیں ہو سکتا ہے کہ شہید بھی ہوئے وہ دی شہادت قبول ہو جاوے ہو سکتا ہے مردود ہو جاوے علم پڑھنے والا علم پڑھنے کے بعد نصیحت کر رہا ہے علم پڑھا رہا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جاوے ہو سکتا ہے مردود ہو جاوے پر درود ایسا جمال ہے جڑا پروردگار نے رکھا ہے کی حکم فرمایا ہے فرمایا کسے صورت دے اندر مردود کسے صورت دے اندر مردود نہیں جڑے حال دے اندر پڑھے جڑے حال دے اندر پڑھے درود قبول ہو جاوے گا اگر اخلاص دے نال باوضو ہو گئے اتحیاتی شکل دے اندر دل بھی توجہ بھی زبان بھی سوچ بھی مدینے لوے گنبد خضرا لوے پھر میرے کریم آپ درود سنتے ہیں اگر تھوڑی جی تیرے وجود دے اندر بے دھیانی آ جاوے تھوڑی جی بے دھیانی آ جاوے پھر فرشتے درود لے کے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندے ہیں سنو مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ چاہت مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ عطائے خدا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات والیو وہ دعا زمین یا اسمان کے درمیان لٹکی رہی ہے جڑی دعا تو پہلا درود نہ پڑھیا جاوے جڑی دعا تو بعد درود نہ پڑھیا جاوے کی مطلب فرمایا جڑی دعا تو پہلا درود پڑھ لئے بعد میں درود پڑھیا جائے اس دعا کو اللہ شرف قبولیت عطا فرماتا درود پڑھن دا فائدہ ایک بار مومن درود پڑھے اللہ 10 رحمت عطا فرماتا ہے 10 گناہ مٹ جاندے نے 10 درجے بلند ہو جاندے نے 2 باری پڑھے 20 درجے بلند 20 گناہ معاف 20 درجے بلند 20 نیکیاں مل گیاں دن کے اندر اگر 1000 باری پڑھے کثرت کرتا جاوے رحمتاں ملتیاں جانگیاں رحمت اللہ عطا فرمان والا ہے ذرا غور فرماؤ اللہ کی رحمت کتنی کو وسیع ہے تسی یہ نہ سوچیا جے کہ صرف 10 وہ ایک رحمت رب دی ہوئے کوئی دنیا کے اندر ایسا پیمانہ نہیں کوئی ایسا ترازو نہیں کوئی ایسی گنتی نہیں کہ اللہ کی رحمت کو شمار کر سکے میرے آقا دے درود پڑھنے نال اللہ 10 رحمت عطا فرماتا ہے
درود اگے فرمایا میرے یار تے درود پڑھو درود تو بعد فرمایا یار تے سلام بھیجو ایک درود ایک سلام دو چیزاں نے اے عبادتاں نے دونوں لیکن دعا نے اجر دے اندر فرق ہے اجر دے اندر درود پڑھن نال 10 رحمتاں 10 گناہ مٹ گئے 10 درجے بلند ہو گئے اے درود پڑھیا سلام پڑھنا کی ملتا ہے سلام پڑھنا کی ملتا ہے اپنی زبان کے اندر کہہ دے ماں درود پڑھنا ثواب ملتا ہے سلام پڑھنا ثواب ملتا ہن تسی آکھو تے شاید یہ کتھوں کر لیا اللہ نے میں ذمہ دار بات دا درود پڑھنا ثواب ملتا ہے سلام پڑھنا ثواب ملتا ہے آقا فرما رہی ہو جڑا میرے دن ایک بار درود پڑھے 10 رحمتاں 10 گناہ 10 درجے بلند آقا حکم فرماؤ سلام پڑھنے دینا کی ملتا ہے فرمایا کائنات والے ہو سن لو چاہے کوئی مشرق دے اندر ہوئے چاہے کوئی مغرب دے اندر ہوئے چاہے کوئی شمال دے اندر ہوئے چاہے کوئی جنوب دے اندر ہوئے میرا امتی کے سفید پہ بیٹھ گئے میرے دے سلام بھیجتا ہے میں آپ جواب ادا میں آپ جواب دینا وا تے جنوں آقا خود جواب دے آقا خود جواب دے ہر وقت درود سلام بھیجتا رہو ہر وقت سلام بھیجتا رہو کوئی ایسا لمحہ آ جاوے گا ہو سکتا ہے قریب میں آقا خود سلام دا جواب دے دے وارے نیارے ہو جاون گے کائنات سارے دکھڑے مک جاون گے جو تو سونے راضی ہو گئے پھر سنو امام الانبیاء کے غلاموں تو اپنی محبت کا اظہار کرتا رہو تو درود بھی پڑھتا رہو سلام بھی پڑھتا رہو بھیج قریب جنہیں کرم فرمان گے اگر کوئی ایسا ٹائم آ جاوے تو درود پڑھتا پڑھتا سلام پڑھتا پڑھتا ہو سکتا ہے کدی علیل ہو جاوے کدی بیمار ہو جاوے او فرشتے جڑے درود لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے رہے انہاں کولوں میرے آقا پوچھ لین گے اج میرے بھلائی امتی نے درود و سلام نہیں بھیجا فرشتے کہہ دین گے آقا او دلیل او بیمار ہے ہو سکتا ہے کملی والے طرف فرمان تیری عیادت واسطے آپ آجا ہو سکتا کدی ایسا ٹائم آ جائے محبت نال تو پڑھ رہے ہیں علیل ہو گیا ہے نہ تیرے کو پڑھن ہویا ہوئے آقا پوچھنا فرشتے ہو نہیں آیا وہ دی طرفوں نہیں آیا درود السلام کہ فرشتے رس کہا دیں آقا بیمار ہے علیل ہے اس وقت نہیں پڑھ سکیا ہو سکتا ہے لاجپالی فرما دیں تو یہ نہ آگے کوئی مشکل ہے امام بصیری دا نام سنیا جائے امام بصیری دا اصل نام جڑا ہے وہ کتب دے اندر موجود ہے لیکن امام بصیری دا نام مشہور ہے کیوں انہاں دا قصیدہ جڑا پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائمن عابدن علی حبیب بے کا خیر الخلق کلہم ایک قصیدہ بردہ شریف امام بصیری نے لکھیا ہے یہ جڑا قصیدہ بردہ شریف ہے نا قصیدہ تے قصیدہ ہوگا تو بردہ شادر مراد ہے آپ علیل سن بیمار سن مفلوج ہو گئے 16 سال دا عرصہ گزر گیا کتنا ٹائم 16 سال علاج کرواندے رہے کوئی آرام نہ آیا ہر کام دن حکمت ہوندی ہے راز ہوندا ہے وقت گزرتا رہا آقا دی شان چ قصیدہ لکھ چھڑیا قصیدہ لکھیا دل کے اندر خیال آیا میں دنیا دے حکیماں کے رو رہا دعائیاں لے بیٹھا سارے وقت کر بیٹھا آرام نہیں ہونا تیرا حکومت خضر تے مخاطب ہوگا سبحان اللہ کریم نے کرم فرما دین دے قصیدہ بردہ شریف لکھیا سون دا عالم آشنا کی میں سندار کہ میں سو جاؤں یا